السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو ذرا یہ ہے کہ اسپاؤز ویزے سے ریلیٹڈ ہے۔ جو لوگ میرڈ ہیں، جنہوں نے ابھی شادی کی ہے یا آگے کرنا چاہ رہے ہیں، تو اپنی وائف یا ہسبینڈ کو پاکستان سے یہاں پہ منگوانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اور اس میں کیا پروسیس ہے۔ تو میں تھوڑا آہستہ بول رہا ہوں تاکہ رات کا ٹائم ہے، میرے پڑوسی ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، تو اس پہ گزارا کریں کوالٹی پہ اور آواز پہ۔ تو میں جلدی سے ویڈیو شروع کرتا ہوں تاکہ اس کو جلدی سے ختم کریں اور آپ کو سمجھا سکوں۔ تو بس سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کی شادی ہو چکی ہے جی، ابھی آپ کو اپنی وائف یا اپنے ہسبینڈ کو یہاں پہ بیلجیم میں منگوانا ہے، مگر آپ کو کوئی پروسیس نہیں پتہ ہے، کوئی طریقہ نہیں پتہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا 6 ڈاکومنٹس جو ہیں آپ کو چاہیے ہوں گے، اس کے بعد آپ کا پروسیس شروع ہوگا۔ تو سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے ظاہر آپ کا جو پارٹنر ہے اس کا پاسپورٹ ہونا چاہیے پاکستان میں، وہ ہوگا تو آگے کام چلے گا۔ پاسپورٹ بننے کے بعد اس کے بعد آپ کو چاہیے نکاح نامہ، جو آپ کے پاس ہوگا، ظاہر آپ نے شادی کی ہے تو نکاح نامہ آپ کا اردو میں ہوگا، اس کو آپ نے نادرا آفس میں لے کے جانا ہے اور وہاں سے آپ نے 2 ڈاکومنٹس اپنے لینے ہیں ان سے۔ ایک ہوگا MRC جو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ آپ کو ان سے لینا ہے، نادرا والوں سے۔ اور دوسرا ہوگا FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ کو نادرا والوں کے آفس سے ملیں گے، تو وہاں سے آپ نے یہ کلیکٹ کر لینے۔ تو ابھی آپ کے پاس 3 ڈاکومنٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹ۔ ابھی چوتھا ڈاکومنٹ ہے، وہ ہے برتھ سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ کا نہیں بنا ہے تو وہ بنوا لیں، وہ مسٹ چاہیے ہوگا۔ اور اس کے بعد 5واں سرٹیفکیٹ ہے کریمنل، آپ کا ریکارڈ جو ہے اس کا چیک اپ، مطلب اپنے قریبی تھانے میں چلے جائیں، وہاں سے آپ نے ان کو بولنا ہے کہ ہمیں کریمنل ریکارڈ جو ہے ہمارا کلیئر ہے، اس کے سے ریلیٹڈ کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کریمنل جو ہے نا ریکارڈ چیک ہوتا ہے کہ اس بندے کا کوئی کریمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، ایسی کوئی چیز۔ تو وہ بس فارمیلٹیز ہی ہے۔ اور جس کے پاس نیشنلٹی ہے وہ ادھر بیلجیم کی، تو اس کے لیے وہ نہیں چاہیے ہوگا، آپشنل ہے، مگر یہ آپ نے لازمی کروا لینا ہے۔ اس کو چھوڑیں نیشنلٹی ہے یا نہیں، یہ آپ بنوا لیں، اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور محنت کا کام بھی نہیں، ایزی ہے۔ تو یہ 5 ڈاکومنٹ آپ کے ہو گئے۔ اس کے بعد 6واں ڈاکومنٹ ہے جناب آپ کا میڈیکل اٹیسٹ۔ تو آپ کی جو ہیلتھ کی چیکنگ ہے وہ ہونی چاہیے، وہ ہوگی، تو اس کو بولتے ہیں جی میڈیکل ٹیسٹ۔ ایک سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ آپ کو چاہیے ہوگا، اور وہ آپ کو ہر ہاسپٹل سے نہیں ملے گا، وہ انہی ہاسپٹلز میں سے ملے گا جو ان ایمبیسی والوں نے یا انہوں نے ان کو ہائر کیا ہوگا۔ وہ آپ نے سرچ کرنا ہوگا گوگل پہ، اس کا نام ہے جناب، میں بتاتا ہوں، اپرووڈ فزیشینز، ٹھیک ہے؟ ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے آپ نے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، وہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں یا گوگل پہ، تو وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ کے 6 ڈاکومنٹ، 7 ڈاکومنٹ جو ہیں آپ کو لائن وائز آپ نے اکٹھے کر لینے۔ سب سے پہلے آپ کا نکاح نامہ، اس کے بعد MRC، اور اس کے بعد FRC جو آپ کو نادرا کے آفس میں سے ملیں گے، وہاں سے آپ نے لینے۔ اور اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ، اور اس کے بعد کریمنل ریکارڈ والا سرٹیفکیٹ، اور اس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ۔ جب یہ ڈاکومنٹ آپ کے پارٹنر کے پاس ہوں گے جس کو آپ نے منگانا ہے یہاں پہ بیلجیم میں، تو ہی پروسیس آپ کا شروع ہوگا۔ تو وہاں سے آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ آپ کے ریڈی ہیں۔ اب بھی جو ہے نا اصل میں کام شروع ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان سب پیپرز کو جو ہے نا سٹیپ نمبر 2 پہ جاتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں میں۔ سٹیپ 1، سارے پیپر جو میں نے ابھی پیچھے بتائے ہیں ان سب کو کلیکٹ کر لینا ہے، 6-7 ڈاکومنٹ بنتے ہیں یہ۔ سٹیپ 2، اب ان سب پیپرز کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کو سٹیمپ لگوانی ہے ایک، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا، جو ہے نا فورجن آفس ہوتا ہے ان کا جو ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جانا پڑے گا، وہاں سے آپ نے سٹیمپ لگانی پڑے گی ان سب پیپرز پہ، یہ سارے پیپرز لے کے جانا ہے آپ نے۔
کون سے آفس؟ فورجن آفس ہے، ٹھیک ہے. شاید میں پروناؤنس صحیح سے نہ کر پا رہا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو وہاں سے آپ نے ان کو ٹیسٹ کروا لینا ہے سب پیپرز کو، ٹھیک ہے. وہاں سے ٹیسٹ کیا ہوں گے، ان پہ اسٹیمپ لگے گی، وہ غلطیاں چیک کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. وہ اسٹیمپ لگائیں گے سارے ڈاکومنٹس آپ کے چیک کرنے کے بعد. تو پھر آپ نے اسٹیپ 3 کی طرف آنا ہے. اسٹیپ 3 یہ ہے کہ اب جو اسٹیمپس لگی ہیں ان سب پیپرز کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے دینا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ ایک آفس ہے جو لاہور میں بھی ہوگا اور اسلام آباد میں بھی ہوگا. تو آپ کے پاس جو پڑتا ہے وہاں پہ چلے جائیں. اس کا نام ہے ایلینس فرینسس، ٹھیک ہے، یا ایلینس فرینچ کہہ لیں، ٹھیک ہے. مطلب ایلینس فرینچ سے سمجھیں، فرینچ ٹرانسلیٹ. تو اس آفس کو گوگل سے سرچ کرنا ہے کہاں پہ ہے، وہاں پہ چلے جانا آپ نے. اسلام آباد میں ہوگا یا لاہور میں، دونوں میں ہوگا. وہاں سے آپ نے اپنے پیپرز کو جو ہے نا ٹرانسلیٹ کرانا ہے، ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 3 بتا رہا ہوں. اسٹیپ نمبر 1 تھا پیپرز اکٹھے کرنے. اسٹیپ نمبر 2 تھا فورجن آفس میں جا کے ان کو اسٹیمپ لگوانی ہے. اسٹیپ نمبر 3 ہے جناب ان کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے سب کو فرینچ میں. ویسے تو نیدرلینڈ بھی چلتی ہے، ڈچ بھی، مگر آپ نے فرینچ میں کروانے ہیں. ذرا برسل میں سارے پیپرز چیک ہوتے ہیں اور برسل میں فرینچ چلتی ہے. بیسٹ وہی ہے آپ کے لیے، جو میں ایزی ہے وہی بتا رہا ہوں. تو ویسے تو ڈچ میں بھی چل جاتے ہیں، نو پرابلم، مگر فرینچ میں لازمی ہے. فرینچ میں کر لیں آپ، میں آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کرتا ہوں، فرینچ میں کروائیں. اس کے بعد اسٹیپ نمبر جو 3 ہو گیا. اس کے بعد اسٹیپ نمبر 4 ہے. میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھے ہوئے ہیں تاکہ میں آپ کو طریقے سے بتا سکوں، بھول نہ جاؤں. اسٹیپ نمبر 4 ہے جی، ابھی آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں یہ اپنی وہاں پہ جو اسلام آباد میں بیلجیم امبیسی ہے اس کو بھیجنے ہیں. وہ ان کو چیک کرے گی، ٹھیک ہے. وہ بھیجنے کے لیے آپ کو ان کا ایک آفس ہے وہاں پہ جانا پڑے گا. اس کا نام میں نے ادھر لکھا ہوا ہے فیڈکس، گیری فیڈکس، GARRY گیری فیڈکس، ٹھیک ہے. فیڈکس کے آفس میں آپ نے جانا ہے اور وہاں سے وہ آپ کی جو اسلام آباد میں امبیسی ہے بیلجیم کی، وہاں پہ وہ پیپر سینڈ کریں گے. ان کے تھرو ہوتا ہے، آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. تو آپ نے فیڈکس کے آفس جانا ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ اسلام آباد میں، لاہور میں، وہ آپ نے سرچ کرنا ہے کہاں پہ ہے. وہاں پہ جا کے آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس دینے ہیں جو آپ نے ٹرانسلیٹ کیے ہوئے ہیں، اسٹیمپ لگی ہوئی ہے فورجن آفس سے، سارا کچھ ان کو فائل بنا کے دینی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کی فائل آگے امبیسی میں بھیجیں گے. پھر امبیسی والے آپ کے پیپرز چیک کریں گے سارے کہ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے یہ وہ. پھر وہ واپس اسی آفس میں آپ کے ڈاکومنٹس آئیں گے جہاں پہ آپ نے دیے ہیں فیڈکس. تھوڑا سا میں نام ادھر ادھر لے سکتا ہوں مگر آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے. اس آفس میں آپ نے جانا ہے، دوبارہ سے پیپر آپ نے کولیکٹ کرنے ہیں. ظاہر ہے جب آپ وہاں جائیں گے ان کو اپنا نمبر دے کے ہی آئیں گے کہ جب پیپر آئیں گے وہ آپ کو کال کریں گے یا ای میل کریں گے. تو امبیسی سے جب پیپر چیک ہو کے واپس آئیں گے، سب کچھ اوکے ہوگا، اس کے بعد آپ واپس سے فیڈکس کے آفس جائیں گے، اپنے پیپرز لیں گے سارے. اور اس کے بعد آپ نے ویزا اپلائی کرنے کے لیے فائل بنانی ہے اور پھر سے امبیسی میں بھیجنی ہے اسی کے ذریعے، فیڈکس کے آفس کے ذریعے. تو فائل بنانے کے لیے آپ کو، آپ کے تو پیپر پورے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. پاکستان میں جو آپ کی وائف ہے یا آپ کا ہسبینڈ ہے اس کو جو پیپر چاہیے وہ آپ کے پاس پورے ہیں، ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں، سب کچھ لیگلائز ہے، سب کچھ اوکے ہے. آپ کو جو ابھی چاہیے پیپرز وہ ملا کے دونوں پارٹنرز کے، جو بندہ بیلجیم میں اس کے بھی اور جو بندہ پاکستان میں اس کے بھی، دونوں کے پیپرز ملا کے پھر آپ نے ویزے کے لیے سبمٹ کرنے. اس کو بولتے ہیں ویزا ڈی. ایک ویزا سی ہوتا ہے، وہ صرف شنجن ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے اور وہ آپ نے چیک کر لینی ہے چیزیں. اور فارم پورے فل کرنے ہیں. ویزا کے جو فارم ہوں گے وہ 2 فارم ہوں گے، ایک آپ نے اور ایک آپ کے جو پارٹنر ہے، دونوں کے سائن وغیرہ، اور اس پہ سب کچھ چیک ہوا ہونا چاہیے، A to Z پوری ڈیٹیل ہوگی. وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا آپ نے کیا لکھنا ہے، وہ آپ نے خود دیکھنا ہے وہاں پہ جا کے کہ وہ ویزا فارم جو ہے ان میں کیا کیا چیزیں وہ ساری آپ نے فل کرنی ہے. اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے خود دیکھنی ہے، وہ فل کرنی ہے. مگر آپ کو جو بیلجیم میں آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے جو پیپرز آپ کو چاہیے میں وہ بتاتا ہوں وہ کون سے چاہیے. وہ 4 چیزیں 5 چیزیں، وہ زیادہ لمبا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے بیلجیم میں جو آپ کا پارٹنر ہے اس کا ID کارڈ، نمبر 1. نمبر 2، اس کی آپ کو ہیلتھ انشورنس چاہیے، اور اس ہیلتھ انشورنس میں جو آپ کا پارٹنر پاکستان میں بیٹھا ہے
اس کا نام لکھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہماری ہیلتھ انشورنس ہوئی ہوتی ہے، تو ہم نے وہاں پہ جا کے اپنے پارٹنر کا صرف نام لکھوانا ہے کہ وہ یہاں پہ آئے گا، آ رہا ہے، تو اس کا نام بھی میرے نام کے ساتھ لکھیں، تو وہ بھی یہاں سے انشورنس کرائے گا. تو وہاں سے ایک پیپر ملے گا، وہ پیپر چاہیے ہوگا جس میں دونوں کا نام لکھا ہو، ہیلتھ انشورنس، ٹھیک ہے. اس کے بعد سٹیپ نمبر 3، آپ کو چاہیے ہوگا گھر کا کانٹریکٹ الگ سے. آپ کا اپارٹمنٹ ہو کوئی بھی، آپ نے اس کو رینٹ کرنا ہے، اس کے جو کانٹریکٹ ہے اس کو یہاں پہ اٹس می کے ذریعے، جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، اس کو لیگلائز کرنا ہے، اس کو رجسٹر کرنا ہے. مطلب اٹس می کے ذریعے جو ان کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ یہ کانٹریکٹ سارے لیگل ہوتے ہیں. تو ویسے نہیں، ٹھیک ہے، ایسے کوئی پیپر نہیں ہونا چاہیے. آن لائن ہو جاتا ہے، گھر بیٹھ کے آپ نے وہ سارا جو ہے آپ کے گھر کا جو کانٹریکٹ ہے جس کو آپ نے رینٹ کیا ہوا ہے، آپ کے نام پہ ہے، اس کو آن لائن جا کے لیگلائز کرنا، مطلب رجسٹر کرنا. اس کے بعد وہ پیپر آپ نے ساتھ لگانا ہے. ایک جسٹ پیپر بھی ہوتا ہے جیسا کہ نارمل پیپر ہیں، یہ سائن وائن وہ نہیں، آن لائن رجسٹر کر کے. یہ بات نوٹ میں رکھنی ہے، اس چھوٹی چھوٹی مسٹیک کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اور وہ ہو گیا. پھر سٹیپ نمبر 4، کام، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو جو بندہ آپ کا پارٹنر ادھر ہے اس کا کام فل، مطلب کانٹریکٹ ہونا چاہیے. ایسے ہی 1 سال والا کانٹریکٹ نہیں، یا وہ چیز نہیں، یا یہ چیز نہیں. کانٹریکٹ وہ ہونا چاہیے جو فل ہو، مطلب فار ایور ہو. کچھ کانٹریکٹ ہوتے ہیں 1 سال کا صرف آپ کو دیتا ہے، کچھ 6 مہینے کا، کچھ 8 کا، ٹیمپریری. وہ نہیں ہونا چاہیے. پرماننٹ آپ کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے، پکا والا، فل. اور اس میں آپ کی سیلری منیمم ہونی چاہیے 1800 یورو سے لے کے 2000 یورو کے درمیان. منیمم سیلری، وہ بھی نیتو، ٹیکس وغیرہ کاٹ کے جو آپ کے بینک میں آئے گی سیلری، اس کی بات کر رہا ہوں. 1800 سے 2000 یورو تک آپ کی سیلری ہونی چاہیے منیمم. اور آپ کا کام کیا ہونا چاہیے تقریباً منیمم 8 مہینے سے 1 سال تک چلا ہونا چاہیے آپ کا کانٹریکٹ. اور پرماننٹ کانٹریکٹ ہونا چاہیے پکا، چھوٹے موٹے شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں. ویسے تو آپ کی مرضی ہے، آپ کچھ بھی لگا کے بھیج دیں، آپ کی قسمت ہے، پاس کر دیں نہ کر دیں. مگر ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ پکا ہونا چاہیے فل. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہوا ادھر، ٹھیک ہے، ان کی ویب سائٹ پہ. اور منیمم 8 مہینے آپ کو کانٹریکٹ، آپ کی پے سلپس چاہیے منیمم. 1 سال کی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، مگر آپ کے پاس 6 سے 8 ہوگی تو کام چل سکتا ہے. مگر انہوں نے 1 سال لکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ. تو جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنا اچھا آپ مطلب 1 سال 1.5 سال کی پے سلپس دے دیں گے تو اتنا جلدی آپ کا کام ہو جائے گا. یہ ڈیپینڈ ہے آپ پر، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے اپنا کانٹریکٹ کتنا اچھا، مطلب کام کا ان کو دیں گے. جتنا صحیح سے دیں گے اتنا جلدی آپ کا پیپر ورک ٹھیک سے ہو جائے گا، ویزا لگ جائے گا. جتنی ان چیزوں میں گڑبڑ ہوگی، مطلب آپ کے گھر کا کانٹریکٹ ٹھیک سے نہیں ہوگا رجسٹر، یا آپ کی سیلری میں پرابلم ہوگی، منیمم 1800 سے نیچے ہوگی، 1400 ہوگی، 1500 ہوگی منتھلی، تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. اگر آپ 1 سال تک آپ کا وہ پے سلپس آپ نہیں شو کرا سکتے، 8 مہینے تک، سال تک، اس سے کم کی ہوں گی تو رسک بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے 8 سے 1 سال جو 1 سال تک آپ کی منیمم پے سلپس ہونی چاہیے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے چاہیے کام سے، اور کام فل ہونا چاہیے، فل پکا. ایسے نہیں کہ 4 گھنٹے کا کانٹریکٹ ہے یہی ہے، فل آپ کا 8 گھنٹے 9 گھنٹے جتنا بھی کانٹریکٹ ہونا چاہیے. سیلری آپ کی آنی چاہیے 1800 سے 2000 تک آپ کے اکاؤنٹ میں. تو یہ جو 2 چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک گھر، ایک سیلری، جو یہاں کا بندہ ہے آپ کا پارٹنر ہے اس کا. باقی چھوٹی موٹی چیزیں چلو بندہ ادھر ادھر کرتا رہتا ہے. یہ آپ کا مسٹ ہونا چاہیے. گھر آپ کے نام، آپ نے رینٹ کیا ہو، اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے 6 مہینے سے لیا ہو یا نہیں. جب آپ نے پیپر، آپ نے فائل بنا کے دینی ہے، آپ اسے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے لے لیں، بس اتنا کافی ہے. مگر سیلری آپ کی منیمم 8 مہینے، 1 سال انہوں نے لکھا ہوا ہے، وہ پچھلے 1 سال سے آئی ہونی چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں، بیچ میں سے مسنگ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ اس پوائنٹ پہ میں نے زیادہ ڈیٹیل آپ کو اس لیے بتائی ہے، یہ ان چیزوں سے ہی بند ہو کے جو ویزے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں آپ نے. کانٹریکٹ پکا ہونا چاہیے فار ایور والا.
ایسے رسکی کانٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، کانٹریکٹ اچھا سا ہونا چاہیے کام کے لیے۔ تو یہ سارے ریکوائرمنٹس ہیں جی، یہ آپ نے پوری کرنی ہے تو سمجھ لیں آپ کا ویزا کہیں نہیں گیا، ڈی ویزا ہے، ڈن ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے آپ کے پیپرز کچھ شارٹ ہیں تو ہو بھی سکتا ہے آپ کے پیپر ٹھیک وہ پاس بھی ہو جائیں، مگر ہو بھی سکتا ہے آپ کے ریجیکٹ بھی ہو جائیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آگے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے چیک کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ جانے دیتا ہے چھوٹی موٹی چیز، کبھی کبھار وہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ پہ ڈیپینڈ، آپ کتنی اچھی سے فائل بنا کے اس کو بھیجتے ہیں تو پاس کرے، اگر آگے اس کی مرضی ہے بھائی، مگر آپ نے اپنی طرف سے یہ سارے سٹیپس کرنے میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں۔ اس میں ٹائم کتنا لگے گا میں وہ بتاتا ہوں۔ جو پہلا سٹیپ ہے، جو آپ نے پیپرز پاکستان میں اکٹھے کرنے، نکاح نامہ، MRC، FRC، برتھ سرٹیفکیٹ، کرمنل ریکارڈ، اپرووڈ جو ہے نا فزیشین جو میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ اس کے بعد سٹیپ 2 پہ آپ کا جو ٹائم لگنا ہے وہ ہے تقریباً 1 ڈے، 1 دن کا پروسیس ہے۔ سٹیپ 2 یہی تھا کہ آپ نے یہ سارے پیپرز لے کے فورین آفس میں جانا ہے تو وہاں پہ سٹیمپ لگوانی ہے، ان سب پیپرز کو چیک کروانا ہے وہاں پہ۔ تو وہ 1 دن کا کام ہے، آپ نے وہ جانا ہے، سٹیمپ لگوانی ہے، واپس آ جانا ہے، آپ نے ٹائم لینا ہے جو بھی۔ سٹیپ نمبر 3 تھا جو اس میں 7 دن لگنے تھے، جس میں آپ نے وہ سارے پیپر ٹرانسلیٹ کرنے ہیں۔ جب آپ وہ آفس تھا ایلینز فرینچ، ٹھیک ہے، ان کے آفس میں جائیں گے، ان کو آپ پیپرز دے دیں گے ٹرانسلیٹ کرنے کے، وہ تقریباً 7 دن میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتے ہیں منیمم، تھوڑا زیادہ بھی لگ سکتا ہے یا آپ بس مائنڈ میں رکھ لیں اتنا ٹائم لگے گا۔ تو وہ 7 دن لگائیں گے سٹیپ 3 میں۔ سٹیپ 4 میں آپ کے 30 دن سے 45 دن، 1 مہینہ سے 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے۔ سٹیپ 4 میں یہی تھا کہ آپ نے جو بیلجیم ایمبیسی اسلام آباد میں، اس میں اپنے سارے پیپرز بھیجنے تھے، یہ سارے سٹیمپ ہوئے، وہ آپ کو 30 دن سے 45 دن تک لگائیں گے۔ پھر پیپر آپ کے واپس فیڈکس میں آئیں گے اور وہ آپ کو کال کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے اس کا آپ نے یہ جو بیلجیم کے سارے میں نے پیپرز بتائے ہیں، جو آپ کا پارٹنر ہے وہ کام سے ریلیٹڈ، گھر سے ریلیٹڈ، یہ سارے ہوں گے، اور آپ کے اپنے سب کی ایک فائل بنا کے ساری چیزیں وہاں، فیس جو بھی ہے ان سب چیزوں میں فیسیں بھی لگیں گی، فیسوں کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ ایگزیکٹ، تو وہ جب آپ جس کام میں پڑھیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا اس کی اتنی فیس ہے، اس کی اتنی فیس ہے، وہ مجھے فکس پتہ نہیں ہے۔ تو ساری فیسیں دے کے ایک اور فیس ہوتی ہے یہاں پہ بیلجیم میں، آپ کا جو پارٹنر یہاں رہتا ہے وہ پے کرے گا، اس کا پروف بھی ساتھ میں لگانا ہے۔ تو فیسیں آپ خود دیکھ لیں کتنی کرنی ہے، وہ ان کی ویب سائٹ ہے، وہ میں یہاں اوپر لکھ دیتا ہوں سائڈ پہ، اس میں جائیں اور فیسوں سے ریلیٹڈ جو پاکستان کی فیس ہیں وہ وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائیں گی، یہاں کی فیس ہے، ایک ہی فیس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دے ہی ہونی چاہیے 160-200 یورو، مجھے اتنا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، یا 60-70 یورو، مجھے نہیں پتہ۔ وہ ہر کسی پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کے حساب سے کسی کے بچوں کا ہوتا ہے ویزا، کسی کا دوسرا، کسی کا یہ، اس حساب سے وہ آپ نے خود دیکھنا ہے، آپ کے پارٹنر نے دیکھنا ہے، وہ یہاں ان کو کال کر لینی ہے یا جو بھی، تو وہ ویزا نہیں، وہ پیمنٹ آپ نے خود یہاں سے دیکھنی ہے اور پے کرنی ہے، اس کا بھی پروف ساتھ میں لگانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو دونوں طرف کے ڈاکومنٹس ہیں بیلجیم کے اور پاکستان کے، فائل بنانی ہے، دوبارہ سے فیڈکس کے آفس میں جانا ہے اور اپنی فائل دوبارہ سے سبمٹ کر دینی ہے۔ پھر آگے ان کی مرضی بھائی وہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے اتنے سے اتنے ٹائم میں۔ تو یہ تھی جی کوئی ساری صورت حال جو میں نے کوشش کی ہے جلدی سے کور کی ہے، ایک پیج پہ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ لکھ کے رکھا تھا تاکہ میں خود نہ بھول جاؤں، کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے ایسے ادھر ادھر سٹیپس تو میں نے ابھی شام کو بنا لیا تھا، ابھی رات کو میں نے سوچا ریکارڈ کر لوں۔ میرے ایک بھائی کو بہت جلدی تھی، اس کے بارے میں انفارمیشن اسے چاہیے تھی، تو میسج کر رہا تھا بھائی میرا، تو چلو میں نے کہا جلدی سے اس پہ بنا دیتے ہیں، یہ لوگوں کی ایک ضرورت ہے۔ تو مجھے خود بھی اتنی ساری چیزیں پتہ نہیں تھی، ابھی میں نے اس پہ کام کیا ہے تو کچھ نئی چیزیں بھی مجھے پتہ چلی ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، بندہ اگر کسی اور یورپین کنٹری سے یہاں پہ موو ہوا ہو، اس کے پاس پاسپورٹ کسی دوسری کنٹری کا ہو، تو اس کے لیے تھوڑا آسان ہے، اس کی فیسز بھی تھوڑی کم ہے، اس کے لیے کام کی جو شرائط ہے نا، کام کے جو اتنے پیسے ہونے چاہیے، اتنے پیسے ہونے چاہیے، اتنا کانٹریکٹ، وہ اتنا لاگو نہیں ہوتا ہے اس بندے پہ، وہ صرف کام شو کرا دے میں کام کر رہا ہوں،
باقی سیلریز کا کوئی میٹر نہیں ہے، یا کانٹریکٹ پکا ہو یا یہ یا وہ، کچھ بھی نہیں۔ اور جو رہائش ہے، رہنے کی جگہ ہے، وہ کہیں پہ بھی اس کا ایڈریس ہوا ہو، بس اپنی فیملی کے ساتھ یا کہیں بھی، تو اس کو پاس کر دیتے ہیں۔ مگر جو بندہ یہاں کا بیلجیم کا پاسپورٹ ہے جس کے پاس، اس کو اپنا گھر الگ سے لینا ہے۔ اس کی سیلری کی کنڈیشن میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، وہ تھوڑا معاملہ سخت ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں آپ کو چاہیے تھی، تو ٹائم بھی میں نے بتا دیا ہے۔ شارٹ کٹ رپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو جلدی سے، یا آپ پھر سے ویڈیو دیکھ لیں پوری اگر ڈیٹیل میں شارٹ کٹ یہی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے ہیں، پاکستان میں 6-7 ہیں، اس میں نکاح نامہ ہے، اس میں MRC ہے، اس میں FRC ہے، اس میں برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اس میں کرمنل ریکارڈ چیک ہے، اس میں میڈیکل ٹیسٹ ہے۔ وہ سارے ڈاکومنٹ لے کے آپ نے فورجن آفس جانا ہے، وہاں پہ آپ نے ان پہ سٹیمپ لگوانی ہے۔ وہاں پہ جب سٹیمپ لگ جائے گی تو دوبارہ آپ نے واپس آنا ہے، ان کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے۔ اس آفس کا نام ہے ایلینس فرینچ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا میں پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں گا، پتہ نہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کر لینا، تو فرینچ میں ٹرانسلیٹ کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ سارے پیپر لے کے آپ نے امبیسی کو سینڈ کرنے ہیں۔ امبیسی جو ہے اسلام آباد میں، جو بیلجیم کی امبیسی ہے، اس کو سینڈ کرنے کے لیے آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے وہاں، آپ فیڈکس کے آفس چلے جائیں، وہاں سے آپ نے ان کو فائل بنا کے دینی ہے، وہ سینڈ کر دیں گے آپ کے لیے پیپر۔ ان کی بھی ظاہر فیس ہوگی، ہر چیز کی ایک فیس ہے، وہ آپ نے خود دینی ہے۔ جب وہ پیپر چلے جائیں گے، پیپر چیک ہوں گے، پیپر واپس آئیں گے، دوبارہ سے آپ کو کال آئے گی فیڈکس کے آفس سے، آپ نے وہاں پہ جانا ہے۔ پھر آپ نے پورے پیپرز جو ہیں بیلجیم کے سارے لگانے ہیں، آپ کے پارٹنر کے اور اپنے جو پاکستان کے سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کی ایک فائل بنانی ہے، اور ایک فیس ہے جو کسی پہ اپلائی ہوتی ہے کسی پہ نہیں، وہ یہاں بیلجیم میں پے کرنی پڑتی ہے۔ اس کا میں لنک اوپر لگا دیا تھا پہلے، وہاں ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے چیک کرنا ہے، اس کا پروف لگانا ہے، اور آپ نے پیپر سینڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیلجیم میں زیادہ ڈاکومنٹ نہیں چاہیے، صرف کام کا ضروری ہے۔ کام کا آپ کو منیمم آپ کی سیلری ہونی چاہیے 1800 سے 2000، اور 1 سال تک آپ کا وہ کانٹریکٹ پیچھے سے چلا ہونا چاہیے، آپ کو سیلری آتی ہونی چاہیے پچھلے 1 سال سے، 8 مہینے سے کر لیں، 7 8 9 10 بس سال انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور کانٹریکٹ آپ کا پکا ہونا چاہیے، فل ٹائم کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے، پرماننٹ مطلب لانگ ٹرم والا، شارٹ دوسرے چھوٹے موٹے کانٹریکٹ نہیں۔ تو یہ 2 چیزیں زیادہ ضروری تھی۔ اس کے بعد ہیلتھ انشورنس، اس میں جو بیلجیم میں رہ رہا ہے اس کی ہیلتھ انشورنس، اس کے ساتھ جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس پارٹنر کا نام لکھوائے گا جا کے، وہ پیپر پہ ہوگا تو وہ چاہیے ہوگا، ID کارڈ چاہیے ہوگا جو بیلجیم میں رہ رہا ہے، بس۔ اور اس میں کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے جو پیپر ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملہ تھا، وہ سارے جوڑنے ہیں آپ نے، فائل آپ نے سبمٹ کر دینی ہے، پھر آگے آپ کی قسمت، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ تو بس یہی کچھ ہے۔ باقی چھوٹے موٹی میں کچھ چیزیں اگر مس کر گیا ہوں چھوٹی موٹی، تو وہ آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، یار اتنا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، چھوٹی موٹی جو مسٹیک ہوگی وہ آپ خود چیک کر لیں۔ یہ جو میں نے آپ کو موٹی موٹی امپورٹنٹ چیزیں جو مسٹ ضروری آپ کو چاہیے وہ بتائیے۔ اس کے علاوہ قانون چینج ہوتے رہتے ہیں، تھوڑے ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، وہ آپ خود بھی سرچ کر لیں، خود بھی تھوڑا ہل لیا کریں میرے بھائی، چیک کر لیں۔ تو یہ کچھ ہے۔ تو باقی آپ کی قسمت، آپ نے یہ ساری چیزیں پوری کر لی تو آپ کا ویزا ڈن ہے۔ اس کو بولتے ہیں ویزا D، اور یہ لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے۔ ایک ویزا C ہوتا ہے جو شنجن ویزا ہوتا ہے، جو صرف ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے 3 مہینے کا، اور D ویزا کے بعد اگر جب آپ ادھر آ جاتے ہیں تو پہلے 8 دنوں کے اندر اندر آپ نے اپنے آس پاس کی جو خیمینتے ہاؤس ہوگا، جس کو سٹڈ بھی بولتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا رجسٹریشن کروانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ لیٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آگے بھول نہیں جانا ہے۔ تو پھر وہ آپ کو 2 مہینوں کے اندر کال کریں گے، آپ نے فنگر پریس دینے ہیں، یہ وہ، پھر وہ آپ کو اورنج کارڈ دیں گے۔ اورنج کارڈ ایسے ایک گتا سا ہوگا، تو اس کی لمٹ ہوتی ہے 6 مہینے، اور ان 6 مہینوں تک وہ آپ کہیں بھی باہر ٹریول نہیں کر سکتے ہیں، اس اورنج کارڈ پہ آپ نے وہیں پہ رہنا ہوتا ہے بیلجیم میں ہی۔ تو وہ آپ کو دیں گے تاکہ اس دوران آپ کا وہ پورا پروسیس چیک ہوگا، سارا ویزا وغیرہ ہر ایک چیز۔ اور ہاں، امپورٹنٹ بات، آپ کا جو پاسپورٹ ہے، جو بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے، اس کا منیمم 12 مہینے تک ڈیٹ ہونی چاہیے ایکسپائر ہونے کے لیے، منیمم۔ اس سے نیچے کی ڈیٹ ہوئی تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہو
اس پہ ڈیٹ تھوڑی زیادہ ہونا چاہیے، مطلب 1 سال سے زیادہ، منیمم 1 سال، تاکہ اگر آپ کا ویزا لیٹ ہو یا کچھ گڑبڑ ہو تو مینج ہو جائے۔ اگر اسے نیچے کا ہو تو آپ کا ڈاکومنٹس کی بھی ڈیٹس ہوتی ہے، کسی کی 6 مہینے جو ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی 8 مہینے، کسی کی سال، تو سارا کچھ معاملہ بگڑ جائے گا۔ پہلے پاسپورٹ آپ نے اوکے رکھنا ہے، اس کے بعد برابر سارے کام کرنے ہیں، کیونکہ کچھ ڈاکومنٹس کی لمٹ ہوتی ہے ٹائم کی، جو ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے، تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب کچھ برابر کرنا ہے تاکہ کسی کی ٹائم لیٹ نہ ہو، اوور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے کافی کوشش کی ہے اس پہ، کافی سوچ ماری ہے کہ اسے پوچھ کے انفارمیشن لے کے ویڈیو بنائی ہے، تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ بس ایک ٹریک پہ ڈالنا ہوتا ہے بندے کو، آگے بندہ خود سمجھ جاتا ہے۔ جب آپ اس راستے میں پڑھیں گے آپ کو خود ہی نئی چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی، اور اگر کچھ مسنگ ہے تو وہ آپ کو گوگل سے مل جائے گا، یا آس پاس جب آپ آفس میں جاتے ہیں تو لڑکے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کسی سے بھی کہ ہیلپ کر دیں، وہ کر دیتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ بس ایک ٹریک چاہیے ہوتا ہے، یہ تھا جی ٹریک، اس پہ چلیں، انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ اور پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔